جی محترمہ شازیہ عابد صاحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ڈپٹی اسپیکر، میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اس اہم وقت میں جبکہ پنجاب کا بجٹ پاس ہونے والا ہے آپ نے مجھے موقع دیا. سب سے پہلے تو میں آپ کو آپ کی صحت یابی پہ مبارکباد پیش کرتی ہوں اور ہر اس شخص کے لیے دعا گو ہوں جو اس موذی مرض کا شکار ہے. جناب ہماری حکومت آئی اور جو جنوبی پنجاب سرائکی وسیب کے لوگوں کو دھوکہ دیا گیا سرائکی صوبے کے نام پر. سرائکی صوبے کے نام پر آپ ووٹ لے کے آتے ہیں، سرائکی صوبے کے نام پر آپ یہ ایوان سجاتے ہیں، سرائکی صوبے کے لوگوں کو دھوکہ دے کر ان کے جذبات سے کھیل کر آپ اس ایوان میں آ کر بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد آپ بجٹ میں کیا حصہ دیتے ہیں؟ 35%. اس کے بعد اس سرائکی وسیب کے لوگوں کو آپ دھوکہ دیتے ہیں سیکٹریٹ کے نام پر. اگر ہم اپنے جنوبی پنجاب کی آبادی کو دیکھیں، اس سرائکی وسیب کی آبادی کو دیکھیں تو صرف 40 روپے فی کس آپ نے ان کے لیے اس بجٹ میں رکھا ہے جو کہ ان کا خون ہے. آپ وہاں سے اربوں روپے کا بجٹ لے کے آتے ہیں اور ان ایوانوں کو سجا کر بیٹھ جاتے ہیں. ہمارے لیے تو کل بھی تخت لاہور تھا، آج ہمارے لیے سرائکی وسیب کے لوگوں کے لیے تخت بزدار سج گیا. ہم ریجیکٹ کرتے ہیں اس صوبائی سیکٹریٹ کو، ہم ریجیکٹ کرتے ہیں سرائکی صوبے کے لوگ. آپ کو جب آپ آئیں گے، جب آپ وہاں بیٹھیں گے تو آپ کو سرائکی وسیب کے لوگ جن کے دردوں پہ آپ نے ایک دفعہ پھر اپنی دکانیں سجائی ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ اگر یہاں آ کے خوش ہو کے بیٹھتے ہیں، آپ وزارتیں بھی لے لیتے ہیں، آپ اپنی قیمتیں بھی لگا لیتے ہیں تو سرائکی علاقے کے لوگ مردہ نہیں. میں اگر اپنے ضلع کی بات کروں جناب اسپیکر تو میرا ضلع پنجاب کا پسماندہ ترین ضلع ہے. میں نے وہ بجٹ کھول کے دیکھا ہے جو اب آپ نے یہاں پیش کرنے کے لیے منظور کروانے کے لیے اس ایوان میں لا رہے ہیں. اس بجٹ میں آج بھی جس طرح پہلے ضلع راجن پور کے لیے کوئی میگا پروجیکٹ نہیں رکھا جاتا تھا، اب بھی وہ بجٹ ویسا ہی خالی ہے ہمارے لیے. اب بھی وہ بجٹ ویسا ہی بنجر ہے، ویسا ہی بانجھ ہے ضلع راجن پور کے لیے. کوئی ایک میگا پروجیکٹ نہیں. ضلع راجن پور کے لوگ آج بھی اس قاتل روڈ کے لیے مظاہرے کر رہے ہیں جہاں ان کی جانیں روز جا رہی ہیں، جہاں بسز کے روز ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. آج بھی اس روڈ کے لیے وہ سراپا احتجاج ہے. آج بھی راجن پور میں کوئی اچھا ہاسپٹل نہیں ہے. آج بھی وہاں آپ ٹیکنیکل سینٹر بند کر دیتے ہیں. آج بھی ووکیشنل سینٹر کے بجٹ آپ واپس لے لیتے ہیں. جناب اسپیکر، آپ اس ضلع سے تعلق رکھتے ہیں، میرا خیال ہے کہ آپ کو میرے سے بھی زیادہ اس علاقے کے درد کا پتہ ہوگا. مگر میں اب بہت افسوس سے یہ کہہ رہی ہوں کہ یہاں بیٹھے ہوئے جتنے بھی وزارتیں لے کے بیٹھے ہوئے میرے بھائی، ان کو آج اس علاقے کے درد کا بالکل بھی کوئی احساس نہیں ہے. وہ اس ضلع کے لوگ آج بھی وہاں کے سینیٹری ورکرز بھی 5 مہینے اپنی تنخواہوں کے لیے روڈز پر آتے ہیں. آج بھی جب یہاں کا ہی میں آج بھی سی ایم کہوں گی کیونکہ وہ سی ایم بن کے وہ بھول گئے کہ وہ اس طرح کے پسماندہ علاقے سے تعلق رکھتے ہیں. آج بھی وہ اس کووڈ-19 میں جب وہاں راجن پور میں تشریف لاتے ہیں تو گندم کا ایک خوشہ کاٹ کر واپس آ جاتے ہیں. آج بھی اگر وہاں وزیر اعظم تشریف لاتے ہیں یا سی ایم تشریف لاتے ہیں تو ان کی تشریف آوری پر لاکھوں روپے خرچ آتے ہیں. کاش کہ وہ لاکھوں روپے وہاں اپنے وہ پنڈال سجانے کی بجائے اس علاقے کے لوگوں کو دے کر آئے تو شاید ان کے کچھ دردوں کا، کچھ دکھوں کا مداوع ہو. خدا را اس ضلع کے لیے کچھ تو رکھا کرے. وہاں کے سارے پیسے لا کر آپ آج بھی لاہور کے لیے خرچ کر رہے ہیں یا آج بھی اپر پنجاب پر خرچ کر رہے ہیں. ہمارے لیے تو آج بھی وہی تخت ہے جس سے ہم بہت دور ہیں. تو وہاں کے ضلع راجن پور کے لیے توجہ دیں. آج بھی جامپور، داجل اور محمد پور
گندے پانی میں ڈوبا کھڑا ہے. وہاں سیوریج کا بہت بڑا ایشو ہے. آپ آ کے وہاں تشریف لائیں, آپ دیکھیں کہ وہاں سیوریج کے کیا مسائل ہیں. وہاں کے ہاسپٹل سے دوائیاں غائب ہیں. وہاں کے سینیٹری ورکرز اپنی تنخواہوں کے لیے کھڑے ہیں. تو خدا کے لیے وہاں توجہ دیں وہ ضلع کے لوگ, تاکہ آپ کو شاید کچھ اچھے الفاظ سے یاد کرے. اس کے ساتھ میں تھوڑی سی تجاویز یہاں پیش کرنا چاہوں گی. زراعت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو زرعی خطے میں آنے والا جو وقت ہے وہ شاید ہم غذائی قلت کی طرف جا رہے ہیں. ٹڈی دل ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. 900 ارب روپے کا ٹڈی دل اب تک فصلوں کا نقصان کر چکا. زرعی ملک میں فصل جب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ٹارگٹس حاصل کر لیے, مگر اس کا یہ نتیجہ ہے کہ اتنی جلدی گندم کے ریٹ 1800 1850 تک پہنچ گئے ہیں. تو کیا اس بات پر حکومت کا کام نہیں دھیان دینا کہ جب کسان اپنی فصل کو آگ لگانے پر مجبور ہے تو آپ نے کیا کیا؟ جو وقت آپ کے کام کرنے کے لیے ہوتا ہے, آج بھی آپ بتا رہے ہیں کہ پچھلی حکومتوں نے یہ کیا. آج بھی یہاں آپ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا وزیر اعظم صرف پاکستانی ہے. آج بھی آپ کے لوگ یہاں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ آپ شاید پاکستانی نہیں, اور پیارے پاکستانیوں کہنے سے وہ وزیر اعظم سب سے بڑا ہمدرد بن گیا ہے. اس کووڈ کے دور میں جبکہ لوگوں کی قیمتی جانیں جا رہی ہیں, نوجوان ان کے مر رہے ہیں, ہمارے ڈاکٹرز مر رہے ہیں جن پہ قوم کا کروڑوں روپیہ لگتا ہے, اور آپ پیارے پاکستانیوں کہنے سے ہمارے دردوں کا مداوا ہو گیا. میں یہاں تھوڑی سی اپنی تجاویز آنے والے بجٹ کے حوالے سے پیش کرنا چاہوں گی کہ زراعت کے حوالے سے خودارا بیجوں پر ریسرچ کرنے کے لیے سینٹرز قائم کریں, یونیورسٹیاں بنائیں, کالجز بنائیں. نیا جو بیج ہے کسانوں کو پٹوار سرکل کے ذریعے مفت مہیا کریں. جعلی زرعی ادویات کی سختی سے روک تھام کریں. مافیاز کے خلاف سخت کارروائی کریں. فصل ڈیمانڈ اور سپلائی کو دیکھ کر کاشت کی جانی چاہیے. ہر فصل گورنمنٹ خود خریدے تاکہ مڈل مین سے بچا جا سکے. زرعی یونیورسٹیاں بنائی جائیں اور زرعی یونیورسٹیوں کو ریسرچ کے لیے پابند کیا جائے اور ان کے لیے فنڈز مختص کیے جائیں. نہروں کو سالانہ زرعی سبسڈی دی جائے. پانی کو محفوظ کرنے کے لیے ریزروائر بنائے جائیں کیونکہ پانی کا لیول بہت تیزی سے کم ہو رہا ہے. نہروں کھالوں کی سرکاری طور پر باقاعدہ صفائی کروائی جائے. پانی چوری کی روک تھام کی جائے. پانی کی بچت کے لیے اسپرنکل سسٹم اور ڈرپ اریگیشن متعارف کروایا جائے. وائنڈ اپ کریں جی پلیز. کسانوں کو زرعی ٹیوب ویلوں کے لیے سبسڈی دی جائے. مرکز کو سفارش کی جائے کہ سمندری پانی کو قابل استعمال بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں. ایجوکیشن کو خاص طور پر جناب ڈپٹی اسپیکر کہ ایجوکیشن کو تجربہ گاہ بنانے کی پنجاب میں کوشش کی جا رہی ہے. خدا را اس کو تجربہ گاہ نہ بنائیں. ٹیچر کو جزا و سزا اور بچوں کے رزلٹ کی بنیاد پر ٹیچر کی جزا اور سزا ہو. موجودہ سسٹم کو پورے پنجاب میں پہنچائیں. پرائیویٹ تعلیمی اداروں پر چیک اینڈ بیلنس رکھیں. اور جناب ڈپٹی اسپیکر ایک بات کہ بین الاضلاعی روڈز بلا تفریق قائم کیے جائیں کیونکہ ہمارا جو روڈ ہے آپ کو بھی اچھی طرح سے پتا ہے کہ 2 سال ہو گئے اس کی صرف مرمت بھی نہیں کی گئی. پہلے کم از کم مرمت ہو جاتی تھی, اب تو وہ بھی نہیں ہوتی. موجودہ روڈز کو فوری طور پر مرمت کیا جائے. ضلع راجن پور میں فوری طور پر 2 رویہ سڑک تعمیر کی جائے. ہر حکومت جو منصوبہ شروع کرے اپنی مدت میں مکمل کرے. تھینک یو, بہت شکریہ جی.